میں گھر میں کار ڈرائیور تھا۔ 3 مہینے سے صاحب اور میڈم دبئی گئے ہوئے تھے، لیکن ان کی 16 سالہ جوان بیٹی گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی میرا ذہن اس کے بارے میں بہت خراب ہوتا، پھر بھی میں اپنے آپ پر قابو رکھتا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن یہ پتہ چلا کہ نادیہ تو ماں بننے والی ہے، اور یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا ہے۔ اور پورا مہینہ روزانہ ہی میں نے اس کے ساتھ زبردستی۔ میرا نام ذیشان تھا۔ میں ماہرچیرا کے ایک عام سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ میرے پاس اور تو کوئی ہنر تھا نہیں، لیکن میں گاڑی چلانا جانتا تھا۔ کرتے کراتے مجھے ایک گھر میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ گھر میں صرف صاحب، میڈم اور ان کی بیٹی نادیہ رہتی تھی۔ میں صاحب کا بھروسہ جیتنے کے لیے بہت اچھے سے کام کرنے لگا۔ میری ماہانہ تنخواہ 15,000 مقرر کی گئی اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا، پوری دل لگی سے اپنا کام کرنے لگا۔ میری ایمانداری دیکھتے ہوئے صاحب نے ایک دن اچانک ہی کہا کہ آج کے بعد تم نادیہ بیٹی کے ساتھ رہا کرو گے، کیونکہ اسے یونیورسٹی آنا جانا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ صاحب کی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور میں اب اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ روز صبح اسے یونیورسٹی چھوڑتا اور واپسی لا کر گھر پہ پہنچا دیتا۔ اکثر وہ شام میں اپنے دوستوں کی طرف جاتی تو میں ہی اسے اس کے دوستوں کے پاس لے کر جانے اور واپس لانے کا کام کرتا تھا۔ ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر صاحب کی بیٹی نادیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن نادیہ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ جب بھی میرے سامنے آتی تو سر پر دوپٹہ نہ کرتی، اور کبھی کبھی تو سینے سے بھی دوپٹہ دور ہی ہوتا۔ اس کے جذبات میرے لیے دن بدن آگ بگولا ہوتے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، پر مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن شاید یہ شہر کا کھلا ماحول تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ کھل کر رہنے لگی تھی۔ مالک کی بیٹی کا نام نادیہ فیصل تھا اور وہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اس سے بات کرتا تھا۔ میرے لیے تو میرے صاحب اور میڈم قابل احترام لوگ تھے، جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں میڈم اور صاحب سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ باہر آتے جاتے نادیہ رستے میں مجھ سے باتیں کرتی اور بہت ساری راز کی باتیں بھی مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سر ہلانے کے اور کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بلاغ کی حسین اور ذہین تھی۔ نادیہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ صاحب اس کی ہر بات فوراً ہی پوری کرتے تھے۔ نادیہ نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو صاحب نے فوراً ہی انہیں نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ اب وہ میرے ساتھ ہی باہر آتی جاتی تھی تو اکثر ہی میرے ساتھ فرینک ہونے لگتی تھی، لیکن اس کی نظریں مجھے چبھنے لگتی تھیں۔ نئی گاڑی آئی تو نادیہ مجھے باہر ڈنر پر لے گئی۔ بولی، دیکھو، میں نے صرف تمہاری خاطر نئی گاڑی لی ہے، بس اب انتظار نہیں کہ کب تم میری شام بھی حسین کر دو اور مجھے مکمل کر دو۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ یہ کیسی شام حسین کروانا چاہتی تھی؟ خیر، میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی اور میرے ساتھ کافی حد تک فری ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میں کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرتا۔ لیکن میں کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ آخر میں بھی تو انسان تھا نا۔ میں نادیہ کو نادیہ بی بی کہتا تو وہ ناراض ہوتی اور کہتی، مجھے صرف نادیہ پیاری ہی کہا کرو۔ وہ جب بھی خریداری پر جاتی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ کبھی کبھی مجھے وہ اپنی خریدی ہوئی ایسی چیزیں بھی دکھاتی کہ جنہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ نادیہ کو معلوم تھا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ میری بہن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید کر لاتی تھی کہ یہ اس کی شادی کے لیے ہے، گاؤں بھجوا دو۔ میں اس کی ہر عادت اور اخلاق سے بہت متاثر تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہی نادیہ ایک دن میرے کردار کو تہس نہس کر دے گی اور میرے ساتھ اکیلے میں۔ نادیہ کی کم عمر میں ہی شادی ہونے والی تھی اور وہ شادی ہو کر
اپنی پھوپھو کنیز کے گھر جانے والی تھی۔ نادیہ گاڑی میں اکثر ہی فون پر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی، جس میں ان کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آ جاتا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ جب صاحب اور میڈم کو اچانک ہی دبئی جانا پڑا، کیونکہ صاحب کے بڑے بھائی جو دبئی میں رہائش پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی نازک تھی اور وہ اپنی آخری وقت میں اپنے بھائی کو ملنا چاہتے تھے۔ نادیہ کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ صاحب نے جاتے جاتے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی تھی کہ میں نادیہ کو یونیورسٹی لے جانے اور لے آنے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور ان کا خیال رکھوں، کیونکہ مجھے صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے 3 سال ہونے والے تھے۔ اسی لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ صاحب کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی نظر بھر کر بھی ان کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کبھی ایسی ویسی حرکت کی ہے۔ خیر، صاحب اور میڈم 3 مہینے کے لیے دبئی چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن رفت کی شادی طے پائی اور اس لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نادیہ کو یونیورسٹی چھوڑ کر قریب ہی ایک مارکیٹ میں موبائل ریپیئرنگ کی شاپ پر بھی جاتا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تاکہ فارغ وقت میں یہ کام بھی کر سکوں۔ صاحب کے پاس سے 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد ریپیئرنگ کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد سے جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن رفت کی شادی کے لیے پیسے گاؤں بھجوا سکوں۔ جتنا عرصہ صاحب موجود نہیں تھے، مجھے کام سے جلدی فراغت مل جایا کرتی تھی، کیونکہ نادیہ زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن وہ اکثر ہی مجھے کہتی، ہمارے لیے بھی کبھی ٹائم نکال لیا کرو، جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ آخر وہ کیسا ٹائم چاہتی تھی؟ خیر، جو بھی تھا، میں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور صاحب کے چچا زاد بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس رات ہی میرے پاس نادیہ کا فون آیا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کے پاس آ جاؤں، شاید اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ نادیہ کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ رات کے 1 بجے میرا گھر کے اندر جانا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن بیماری کی حالت میں میں نادیہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا اچھے سے خیال رکھتا رہا۔ انہیں شدید قسم کا ٹمپریچر ہو گیا تھا، اسی لیے وہ ساری رات غنودگی میں رہی تھیں۔ میں پوری رات ان کے پاس بیٹھا رہا۔ شیطان نے 1-2 دفعہ میرا رستہ لیا، لیکن میں اس کے پیچھے نہ بیٹھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں بے سود ہو گیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو حالت کافی غیر ہو چکی تھی۔ میرے لباس پہ عجیب قسم کے نشانات تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنوارا اور نادیہ کو دیکھنے لگا، جو شاید بات میں تھی، اس لیے میں واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرے ذہن میں عجیب سے سوالات آ رہے تھے۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد سے نادیہ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑنے لگی۔ وہ بہت زیادہ کھوئی سی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہو گئی ہیں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ صاحب نے مزید 1 مہینہ اور دبئی میں بچوں کے ساتھ گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب صاحب نے مجھے بلا کر میری عزت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ وہ مجھے گندی گالیاں دیتے جا رہے تھے اور برا بھلا کہتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو صاحب اس قدر غصہ ہیں کہ میری بات تک بھی سننے کو تیار نہیں۔ اور جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسے لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ نادیہ بی بی نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہے
اسی لیے اب وہ معید سے ہے، اور یہ بات ڈر کے مارے اس نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے نادیہ کو دیکھا جو کمال ڈٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو نادیہ کو بہت ہی سیدھا سادہ اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے تو میرے ہی کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ صاحب میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے، اور نادیہ اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن میں اسپتال لے جانے کی بجائے اس کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ صاحب نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن نادیہ نے انہیں روک دیا تھا۔ نادیہ نے اپنے والد کو کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی عزت پر آنچ آئے گی۔ نادیہ کے والد نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اب میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی بھی سر پر آ گئی تھی۔ میں صاحب کے دیے ہوئے کمرے میں رہتا تھا، اور اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اسی لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ صاحب کے گھر پر گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن صاحب نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ صاحب نے مجھ سے کہا کہ تمہیں نادیہ سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر تم اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ ہم نے بچہ ضائع کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اس عمل میں نادیہ کی موت ہو سکتی ہے، اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ نادیہ کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ زمانے میں ہماری بدنامی ہو، ہم نادیہ کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے، اور تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نادیہ کو واپس لے آئیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور نادیہ نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس پر راضی ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور فی الحال اتنے پیسے مجھے صاحب ہی دے سکتے تھے۔ اس لیے میں نے نادیہ سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گاؤں لے آیا۔ نادیہ بہت خاموش تھی۔ میں نے گاؤں پہنچنے تک سارا رستہ اس سے کوئی بات نہیں کی۔ نکاح کے فوراً بعد ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے تھے۔ میری ماں اور گھر والے نادیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات تو نے مجھے بتائی بھی نہیں۔ تیری شادی کو لے کر میرے دل میں کتنے ارمان تھے، لیکن پھر نادیہ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خوش ہو گئی اور نادیہ کو پیار کرنے لگی۔ نادیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اتنی پیاری اور کم عمر بہو دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئیں، اور وہ نادیہ کو میرے کمرے میں لے گئی اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگی۔ میں بہن کی شادی کے انتظامات دیکھنے لگا، اور شام ڈلے جب کمرے میں آیا تو نادیہ دلہن کے روپ میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو کوئی حور معلوم ہوتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری اسی بیوی نے مجھے کس طرح بد کردار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ نادیہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پہ لگایا ہے اس کے لیے وہ شرمندہ ہے، اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اپنی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے کہا، نادیہ تم نے جو بھی کیا ہے، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ تم اپنے گناہ کو میرے ساتھ تھوپ کر سرخرو ہو گئی ہو، اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے صاحب کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔
لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، اسی لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہو جاؤ گی، میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں نادیہ کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب نادیہ کے لفظوں نے میری قدموں کو جکڑ کر رکھ دیا، وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ جس کی پیدائش تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے صاحب کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے صاحب تو آپ سے اب بھی بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے صاحب نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں شادی کے بعد اپنے حاملہ ہونے کی آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ نادیہ کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں پلٹ کر نادیہ کا چہرہ دیکھنے لگا جس پر گراں قدر معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ نادیہ کہنے لگی کہ وہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے والد نے مجھ سے یہ جھوٹ کہا ہے، اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ نادیہ نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نادیہ بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گمسم اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نادیہ کہنے لگی کہ اس کی پھپھو نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا، اور نادیہ کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر نادیہ کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نادیہ کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ نادیہ کا منگیتر زرتاش ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ زرتاش کی والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ ٹوکتی، اور جیسے جیسے وہ عمر کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا وہ مزید عیاش ہوتا جا رہا تھا۔ نادیہ بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ دبئی گئے ہوئے تھے اس نے کئی دفعہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ تو وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آیا اور نادیہ سے زبردستی کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بچا لیا۔ جس رات اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس سے ایک شام پہلے بھی زرتاش نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نادیہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور اسی خوف سے وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ زرتاش اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے ساری رات مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ وہ زرتاش سے کہیں زیادہ میرے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے ہی اس نے ایک ایک بات اپنے باپ کو بتائی۔ نادیہ کے باپ نے زرتاش کی ماں سے بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ اگر اس نے جب نادیہ سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دے، لیکن زرتاش کی ماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ زرتاش کا ابھی نوجوان خون ہے اور جذبات میں آ کر جوش مارتا ہے، بچے ہیں تھوڑی بہت مستیاں تو کرتے ہیں۔ نادیہ کیوں اتنے پرانے خیالات کی مالک ہے کہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ وقت بھی گزار نہیں سکتی۔ نادیہ کہنے لگی کہ ابا کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ لیا ہے، کیونکہ زرتاش کے اتنے زیادہ بگڑنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے۔ اب تو وہ شادی کے بعد بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ میرے باپ نے جیسے ہی زرتاش کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا، اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ میں نے بابا کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اچھے کردار کے مالک ہو، اس لیے بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ تم سے میری شادی کروا دیں اور زرتاش سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔
لیکن زرتاش یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس لیے ابا نے پھپھو کو یہی بات بتائی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور اب میں امید سے ہوں۔ پھپھو نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا کیونکہ عزت دار لوگ ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے تھے جو شادی سے پہلا ہی حاملہ ہو چکی تھی۔ ابا تمہیں پہلے ہی روز ساری حقیقت بتا دینا چاہتے تھے، لیکن بابا کو ڈر تھا کہ اگر تم نے شادی سے منع کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ اسی لیے ابا نے جان بوجھ کر تمہیں دیکھتے ہی برا بھلا کہنا شروع کیا اور تم پر غلط الزام لگایا اور تمہیں نوکری سے نکال دیا، کیونکہ بابا جانتے تھے کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ بابا کو یقین تھا کہ تم خود ہی پلٹ کر واپس آؤ گے تو وہ شادی کی شرط رکھ دیں گے۔ بابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا اور جب تمہیں شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو تم خود بابا کے پاس چلے آئے اور بابا نے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور انہوں نے مجھے رخصت کر کے اسی لیے تمہارے ساتھ گاؤں بھیج دیا تاکہ پھپھو کا بیٹا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ بابا جانتے تھے کہ تم بڑے اعلیٰ ظرف کے مالک ہو اور ساری سچائی جاننے کے بعد تم مجھے قبول کر لو گے۔ بابا پہلے ہی دن سے یہ کہتے تھے کہ تم بالکل بھی لالچی آدمی نہیں ہو بلکہ ایک پختہ کردار نیک انسان ہو۔ تم چاہو تو میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں کہ میں حاملہ نہیں ہوں اور نہ ہی کسی نامحرم نے مجھے کبھی ہاتھ لگایا ہے۔ بہت مجبوری میں بابا نے مجھے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے اور میں نے اپنے پورے دل سے تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ میں خود بھی تمہاری اچھائی کی گواہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اور بابا کو معاف کر دینا۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے اور مجھے ان آنسوں میں ایک باپ بیٹی کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے نادیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی جسے شاید خدا نے اس طرح میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری ماں نے میری بہن کی شادی کی رسموں کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی رسم شروع کی۔ نادیہ نے اپنے ماں باپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یہاں ہماری شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں، تو نادیہ کے ماں باپ بھی خاموشی سے میرے گاؤں چلے آئے تھے اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ میرے صاحب نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ میں خود ایک بہن کا بھائی تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جو بد کردار اور عیاش ہو۔ ایک بات جو مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کے بچپن میں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کر وہ بچے نہ جانے کس رستے کو اختیار کریں یا ان کے دل میں کس کی محبت گھر کر جائے۔ آپ اس بات سے واقف نہیں ہو سکتے اور آپ کی بہن یا بیٹی اتنی بارو نہیں ہوتی کہ آپ اسے کسی بد کردار شخص کے حوالے کریں یا پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ اسے بیاہ دیں جس کے دل میں کسی اور کی تصویر ہو۔ پیارے دوستو، مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔